رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال الله تعالى وما الله بغافل عما يعمل الظالمون صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور آپ تمامی حضرات جانتے ہیں اس سال کی ابتدا ہو کہ ہر سال اسلامی مہینے کی ابتدا ہوتے ہی محرم الحرام کے خاندان نبوت کے شہزادگان کی قربانیوں کو یاد دلایا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کے نونہالوں کی قربانیاں یاد دلائی جاتی ہیں، اہل بیت اطہار کے نونہالوں کی قربانیاں یاد دلائی جاتی ہیں۔ اور جب سال ختم ہونے کو آتا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس وقت بھی دو نبیوں کا ثبات و استقامت اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یاد دلائی جاتی ہے۔ ہمارے سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور اس کی انتہا ختم بھی قربانی پر ہے۔ ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر قربانیاں ہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہمیشہ سے ایک بات یاد رکھیں، دین اسلام ہم تک جو پہنچا ہے اس میں بڑے بڑے اکابرین، اسلاف، اولیاء کاملین کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اس دین کو ہمارے گھروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے اکابرین نے کوڑے بھی کھائے، پھانسیوں پر بھی لٹک گئے، اور سالوں تک جیلوں میں قید بھی رہے۔ سب ہو جانے کے باوجود انہوں نے دین اسلام پر کوئی آنچ آنے نہیں دی۔ ہم تو کربلا کی داستان سناتے سناتے تھک جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو قربانیاں ہیں دین اسلام میں وہ اور بھی ہیں۔ مولا امام حسین امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً پوری دنیا میں جو بھی سنے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، رو پڑتا ہے۔ دردناک حادثہ ہے، رسول اللہ کے شہزادوں کو جس طرح بھوکا اور پیاسا میدان میں رکھا گیا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ قربانیوں کی ابتدا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے شروع ہو چکی تھی۔ جب آپ نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، کون سی مشقت نہیں اٹھائی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 3 سال تک مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا تھا، کوئی کھانا پانی جانے نہیں دیا جاتا تھا آپ کے شعب میں، آپ کی وہ گھاٹی میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ تھے۔ ان 3 سالوں میں پتے کھائے، چمڑے ابال کر کے کھائے۔ یہ قربانیوں کی ابتدا تو زمانے نبوی سے شروع ہو چکی تھی، اور یہ بھی تو قربانی ہے کہ جب آپ حرم میں جائیں تو آپ کی پیٹھ پر اوجڑی ڈال دی جائے۔ اور عقبہ بن ابی معیط ایک شخص ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رومال ڈال کر کے گھمایا تھا اور کھینچا تھا، جس کی وجہ سے حضور کے گلے میں سوجن آ گئی تھی۔ یہ سب قربانیاں ہی تو ہیں۔ اور مکہ مکرمہ میں عمار بن یاسر اور ان کے والد گرامی کو آگ میں جلایا جاتا تھا، بلال حبشی کو، خباب ابن الارت کو، خبیب ابن عدی کو، زید بن دسنہ کو۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے تڑپایا ہے، صرف تڑپایا نہیں، ان کے ایک ایک عضو کو کاٹا ہے، انگلیاں کاٹی ہیں، ناخنوں کو کھینچا ہے، کان کاٹے ہیں، ناک کاٹے ہیں۔ قربانیوں کی ابتدا تو زمانہ نبوی میں ہو چکی تھی، اور مرد تو مرد ہے، عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ سیدہ بی بی سمیہ
جن کو ابو جہل نے گھوڑے کے پیروں سے باندھ کر کے دوڑایا تھا اور پھر گھوڑا دوڑتے ہوئے آیا تو ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر انہیں شہید کیا گیا تھا. یہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام میں. عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں, بچوں نے بھی دی ہیں. آج یہ ایک میسج ہے آپ تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سکون کی زندگی آپ کو دی, ہمیں دی ہے. اس دور میں ایک اذان دینے کے لیے نہ ہمیں کوئی دقت ہے, نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی تلوار لے کر نہیں کھڑا ہے کہ اگر سجدے میں جاؤ گے تو سر کاٹ دوں گا. کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ آزادیاں دی ہیں, پلس اس پر یہ کہ ہمیں اچھا کھلا بھی رہا ہے, اچھا پلا رہا ہے, اچھا پہنا رہا ہے, ہمارے دولت میں فراوانی ہے, سب کچھ ہے. یہاں پر آرام ہی آرام ہے. اس کے باوجود ہم دین پر کتنے قائم ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہم اپنے دین اسلام کو اپنے گھروں میں ہی اجنبی بنا رکھے ہیں. اسلام اسلام کے نعرے تو ہم لگاتے ہیں, لیکن اس اسلام کو نہ ہم اپنی بچیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں, نہ بیویوں پر دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو ننگا گھمائیں گے. اس وقت اسلام کہاں ہے؟ اسلام کے نعرے لگانے والے ہیں. یقیناً اسلام سے تمہاری اگر محبت ہے تو تمہیں اسلام کو اپنے گھر میں بھی دیکھنا ہوگا. اپنے گھر کے اندر بھی جب ننگا ناچ رہے ہوں اور عورتیں بے پردہ باہر جا رہی ہوں تو اس وقت تم دین اسلام کو تو بے پردہ کر کے بھیج رہے ہو. اسلام سے محبت کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی اسلام کو پسند کرو اور اپنے گھر والوں پہ بھی اسلام کو پسند کرو. یہ نہیں ہے کہ اسلام کو ہم نے اپنے گھروں میں اجنبی بنا رکھا ہے, دوسرا آئے. حیرت کی بات ہے, اسلام تو ہمیں مسجدوں میں تو نظر آ جاتا ہے, جمعہ میں اگر آ گئے سب کے سب سجدہ ریز ہیں, لیکن یہی اسلام شادیوں کے محلوں میں کیوں نہیں نظر آتا؟ جب شادیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کی, بڑے امیروں کی, تو وہاں اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ میرے عزیزو, کہیں تو ہم ناانصافی کر رہے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں اپنے دین کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انجانے میں ہی صحیح, لیکن ایک بہت بڑا ایسا عمل ہے جس کا خمیازہ ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا. آپ کو میں مثال بتا دوں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں. اسلام کو کیسے گھر میں پسند کرتے تھے. اسلام تو اسلام ہے. بیٹے نے ایک مرتبہ اتنا کہا کہ یہ لوکی کی سبزی جو بنی ہوئی ہے یہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا اٹھ جا میرے دسترخوان سے, دسترخوان سے اٹھ جا. کہا ابا جان میں نے تو صرف سبزی کے بارے میں کہا. کہا اس سبزی کے بارے میں ہرگز نہ کہنا, اس لیے کہ میرے رسول کو پسند تھی, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے, اور اگر تجھ کو یہ نہیں پسند ہے تو میں ایسا بیٹا نہیں برداشت کر سکتا جس کو رسول اللہ کی پسند نہ پسند ہو. یہ اسلام اپنے گھروں میں بھی دیکھنا وہ چاہتے تھے. وہ تو سنت مصطفیٰ, حالانکہ سبزی کے متعلق اختیار ہے آپ کو, جو کھانا ہے کھائیں, فرض واجب یا حرام ناجائز تو نہیں ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بہت بلند تھا. عزیزان گرامی وقار, جب ہم یہ انقلاب اپنے گھروں میں بھی لائیں گے, ان قربانیوں کو دینا پڑے گا, تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ بہاریں ہمارے گھروں سے نکلیں گی انشاءاللہ. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قربانیوں کی ابتدا زمانہ نبوی سے ہوئی, اور پھر وہ ہجرت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قربانی تو ہے. اپنا وطن چھوڑنا اور دوسرے شہر جا کر آباد ہونا, پھر پورے ساتھیوں کا ساتھ چلنا, ایک بہت بڑی قربانی ہے. جب شہر مکہ چھوٹ گیا اور اپنے مدینے میں آباد ہوئے تو کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ اپنا وطن اصلی چھوڑنا, پھر وہاں جانے کے بعد مسلسل جنگیں اور لوگوں کا مقابلہ, 10 سال تک تقریباً 17 جنگیں, سال بھر کا بھی موقع نہیں ملتا تھا سانس لینے کا. یہ بھی تو قربانیاں ہیں. کتنے عظیم صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے. ایک ہی جنگ احد میں 70 صحابہ گئے, جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا, ان کے سفیر, ان کے خاص صحابہ شہید ہوتے گئے. یہ سب چیزیں دیکھ کر صبر کر لے جانا یہ بہت بڑی قربانی ہے. اور ان قربانیوں کی ابتدا جب حضور کے زمانے سے ہوئی تھی تو خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی چلی, اور پھر کربلا کے میدان میں یہ کھل کر کے سامنے دیکھنے کو ملا. دنیا کی ایک ایسی عظیم قربانی جس میں خاندان رسول کا بچہ بچہ اپنی جان لے کر میدان میں اترا,
اور کوئی پیچھے بھاگنے کی بات نہ کیا، گردنیں ان کی کٹ گئیں، بلکہ ایک دوسرے کو کٹتے ہوئے دیکھتے بھی رہے صبح سے شام تک۔ کوئی یہ نہیں کہا میرا بھائی اب کٹ گیا، اس کے اوپر گھوڑے دوڑ چکے ہیں، میں تو اپنی جان بچاؤں۔ حتیٰ کہ جو بیمار خیمے میں سو رہے تھے، زین العابدین امام سجاد بیمار تھے، بخار زدہ تھے، اس کے باوجود وہ اپنے بستر سے کھڑے ہو رہے تھے کہ سب جب جا چکے تو مجھے بھی جانے کی اجازت ملے۔ امام حسین نے ان کو تک دیکھا تو آپ رو پڑے اور کہا میری نسل تجھ سے چلنی ہے اور تم آرام کرو، میرے بعد خاندان نبوت کی ان عورتوں کو کون لے جائے گا، کون ان کا سہارا ہوگا۔ امام زین العابدین اس بات پر روتے رہے زندگی بھر کہ مجھے میدان میں اترنے نہیں دیا گیا ہے۔ تو کیسا جذبہ تھا ان کا، قربانیاں تو ان کی ماں نے ان کی گٹھی میں پلایا تھا، ان کو بچپن سے یہ جذبہ دیا گیا تھا، اسی لیے وہ میدان میں ڈٹے رہے، جمے رہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک دستور ہے، وہ اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے اور اس کے بعد ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتا بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی اترے اور اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرے کہ سب کافر دشمن اسلام جتنے ان کے دانت کھٹے ہو جائیں، یہ سرنگو ہو جائیں، یہ خائب و خاسر ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں۔ یہ ٹھیک ہے، تمنا ہے، لیکن تمہیں تاریخ یہ دیکھنی پڑے گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے اگر حضور دعا کر دیتے مدینے میں بیٹھ کر تو کیا وہ مکہ کے 1000 کافر جو بدر میں آ رہے تھے زمین میں نہیں دھس جاتے؟ کیا ان کے لیے آسمان سے عذاب نہیں آ جاتا جو انہیں گرفتار کر لیتا؟ حضور مدینے میں بیٹھ کر دعا نہیں کر رہے تھے، بلکہ 313 نہتے صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں اترے، اور وہ بھی روزے کے عالم میں ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، پیدل چل کر کے گئے، 4 گھوڑے ہیں سب 313 کے پاس، تلواریں سب کے پاس نہیں۔ یہ ایک عظیم امتحان کے لیے اتارا گیا، اور جب سب صحابہ نے یہ اپنا حوصلہ اور اپنی استقامت دکھا دی، تب رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی کہ اے اللہ اس جماعت کو اگر تو نے فتح نہیں دی تو قیامت تک اس زمین پر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اب یہ محبوب کی دعا تھی، مناجات تھی اپنے رب کی بارگاہ میں، پھر اللہ تعالیٰ نے روشن فتح عطا فرمائی۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھیں اور دعائیں کرتے رہیں، ہمیں عملی میدان میں اترنا چاہیے۔ اب عملی میدان میں اترنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر کوئی فوراً اپنا ذہن یہاں دوڑاتا ہے کہ ہم تلوار لے کر کے، بندوق لے کر کے، چاقو لے کر کے میدان میں اتر جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ نہیں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، مقابلہ کرنے کی سمتیں الگ ہیں، تقاضے الگ ہیں، ہر زمانے میں، ہر طرح سے، ہر علاقے میں الگ الگ انداز سے حق و باطل کی جنگیں ہوئی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حق و باطل کی جنگ میں تلوار ہی اٹھائی جائے، ضروری نہیں ہوتا۔ ہر حق و باطل کی جنگ میں چاقو، چھری اور بندوق ہی اٹھایا جائے، نہیں، وہ آخری دور ہوتا ہے۔ حق و باطل کی جنگوں میں ہمارے عظیم اولیاء اکرام نے بھی لڑائیاں لڑی ہیں۔ کیسے؟ جب باطل سر ابھارتا ہے تو بچوں کو عملی طور پر میدان میں اتار کر کے میرے مصطفیٰ کے اخلاق پہنا دینا، یہ بھی ایک عظیم جنگ ہے۔ ان باطل قوتوں کے سامنے ایک عظیم جنگ ہے۔ جس چیز کی وہ جڑیں کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں، ان جڑوں کو پھر سے پانی دے دینا، یہ ایک عظیم جنگ ہے۔ آج تمہاری تاریخ کی جڑیں کاٹنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر ایک میلی چادر ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے کفار و مشرکین مل کر کے پوری دنیا میں پلاننگ نہیں کر رہے، حضور کی گستاخیاں، اسلام کی گستاخیاں، رب العالمین کی بارگاہ میں۔ آپ کبھی محسوس کرتے ہیں ایکس مسلم نام سے تو بہت سارے لوگوں کو لا کر کے ہاٹ سیٹ پر بٹھایا جاتا ہے، ایکس ہندو دیکھا، ایکس کرسچن دیکھا کہ جو کرسچینٹی چھوڑ کر کے آیا ہو یا ہندوازم کو چھوڑ کر کے آیا ہو، اس کو بھی لا کر ہاٹ سیٹ پر بٹھا کر اس سے ڈیبیٹ کیا جاتا؟ نہیں، ایکس مسلم، یہ باضابطہ پری پلانڈ ہوتے ہیں، یہ پورے پیدا کیے ہوئے کتے ہوتے ہیں جن کو پال کر کے لایا جاتا ہے۔ میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، پوری دنیا
جب نشانے پر رکھ چکی ہے تاریخ اسلام کو، قرآن کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ان حالات میں اب تم خود حالت جنگ میں ہو. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب جنگ کا میدان ہوگا تب ہم بھی اتریں گے، یہ سوچنا بند کرو. جنگ کا میدان ہوگا تب اتریں گے نہیں، بلکہ فی الحال آپ جنگ کے میدان میں ہیں آلریڈی. ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے حالات. ہم حالت جنگ میں، حالت عمل میں نہیں ہیں. اور جب بندہ حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اسے سونا اور اسے کھیلنا، اسے عیاشی کرنا زیب نہیں دیتا. مجھے ایک بات بتاؤ، جب تمہارے گھر کے سامنے تمہارے باپ کا یا بھائی کا یا ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہو اور تم گھر میں اندر ٹی وی چالو کر کے اور گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہو، کیا یہ دنیاوی اخلاق کے اعتبار سے کوئی آپ کی تعریف کر سکتا ہے؟ بلکہ تمہارا ضمیر خود تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے گا. میرے گھر کے دروازے پر میرے گھر کا جنازہ رکھا ہے اور اس وقت، ارے حال تو یہ ہوتا ہے لوگ چولہا بند کر دیتے، کھانا نہیں پکتا گھروں میں. تو جب امت مصطفیٰ پر ایسے سخت حالات آئے ہیں تو جوانوں سے میں یہی کہتا ہوں، کچھ وقت تو نکالو قرآن پاک کے لیے، کچھ وقت تو نکالو رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کے لیے. آج اگر تم نہیں اٹھے اور تم نے اپنے عملی میدان میں کوششیں نہیں کی تو پھر بات یہی ہے کہ امت اس وقت ان حالات سے گزر رہی تھی کہ روزانہ ملک شام، فلسطین، یمن، عراق، ہر جگہ سے بچوں کی چیخیں آتی رہیں اور ہم تو موج مستی میں رہے. آپ لوگوں کا ایک سوال ہو سکتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیزو، دل کو نرم کر دینا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. اپنے دل کو نرم کر لو. بس یہاں بیٹھے ہو، تم جا نہیں سکتے اتنے بڑی دور اور وہاں جا کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیں بھی تسلیم ہے، ہمیں بھی پتا ہے. لیکن ہمارا تقاضا صرف اتنا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے دل سخت تو نہ کرو. دل میں اگر تمہارے نرمی آ گئی، یہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کی علامت ہے. دلوں کو نرم کر لینا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کی خواہش پیدا کر لینا، بس اتنی سی بات ہے. میں اس آیت کریمہ کو مکمل کر دوں. اللہ نے فرمایا کہ ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کس پلٹی پر وہ منہ کھا کر گریں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا. تاریخ میں یہ بات موجود ہے، ظلم ایک حد تک جاتا ہے، اس کے بعد پھر کروٹ لیتا ہے. الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق غالب ہو کر رہے گا، اس پر اللہ کسی اور کو غالب نہیں کرے گا. ہاں، چند دنوں کے لیے چاند پر بھی گہن لگ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ چاند کالا ہو گیا. جب گہن ہٹتا ہے تو پھر چاند اپنے شباب کے ساتھ چمکتا بھی ہے. اگر خاندان نبوت پر کربلا جیسا واقعہ پیش آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کا خاندان مٹ گیا. دنیا آج بھی جانتی ہے، پوری دنیا کے چپے چپے میں میرے مصطفیٰ کا خاندان آباد ہے، سادات کی خوشبو ہر جگہ موجود ہے. لیکن تخت پر بیٹھے ہوئے شاہی حکمرانوں کے خاندان کہاں چلے گئے؟ یزید کے بچے کہاں ہیں؟ یزید کا خاندان کہاں ہے؟ کوئی نہیں بتا پاتا. اس لیے یاد رکھو، رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ظالم عنقریب یہ جان لیں گے کہ وہ کس پلٹی پر گرائے جائیں گے. اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حالات پھر سے ہمارے ساتھ ایسی ہی ہیں. کربلا واقع ہونے کو ہے اور یزیدی فتنے جنم لے چکے ہیں. جگہ جگہ یزید ہیں اور وہ اپنے طاقت کے زور پر پوری دنیا کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. اب ہم پوری دنیا میں نہ جائیں تو اپنے ملک میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں. یہاں پر اب حسین اعظم کے کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بلک اٹھتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں. کہاں حسین اعظم کی کردار؟ کربلا کے میدان میں اترنا بہت دور کی بات ہے. ہم چھوٹا سا کسی کا تانا دیا ہوا برداشت نہیں کر پاتے. ہم چھوٹی لڑائیوں میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں. امام حسین سید الشہداء کی بات میں بتاتا ہوں. سیدنا غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کے ولی، بڑے صبر والے تھے. ان کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ ایک بار راستے سے جا رہے تھے، ڈاکو کچھ راستے پر پریشان کر رہے تھے. کبھی ان کا جبہ کھینچا، کبھی ان کا عمامہ کھینچا.
تو ان کے مرید ساتھ میں تھے اور ان کے ساتھ ان کی ایک نواسی تھی، چھوٹی سی 8 سال کی یا 7 سال کی بچی تھی، اس کو ساتھ میں لے کر چل رہے تھے۔ تو یہ جو گنڈے تھے، موالی تھے، وہ کبھی آپ کا جبہ کھینچے، کبھی امامہ کھینچے۔ تو ان کے مرید کہتے حضور آپ کی شان اتنی بلند، ان ظالموں کو دیکھیں کیسی شرارت کر رہے ہیں، ان کو کچھ انجام تک پہنچائیں۔ سیدنا غوث گوالیاری نے کہا ہم اہل سلوک ہیں، اللہ کی طرف چلنے والے، ہم جلال کا اظہار نہیں کرتے، ہم صبر کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ آگے چلنے کے بعد کچھ اور بدماشوں نے ان پر دھول پھینکا، مٹی پھینکی، آپ نے کپڑے جھاڑ لیے اور کہا ہم اہل سلوک ہیں، صبر کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے، ان دیے ہوئے مظالم کے ہم جلدی جواب نہیں دیتے۔ مرید بار بار کہتا تھا حضور ان کو ہلاکت کی دعا کر دیں، کہا نہیں، اہل اللہ والے بد دعا نہیں کریں گے، صبر کرتے ہیں۔ آگے چلنے کے بعد ایک ڈاکو نے ان کی چھوٹی سی جو نواسی تھی اس کے کان میں جو بالیاں تھیں انگلی ڈال کر کے یوں کھینچا کہ بچی کا کان پھٹ گیا، بچی کا کان پھٹ گیا۔ سیدنا غوث گوالیاری نے دیکھا بچی کا خون، بچی کا کان لہولہان ہے، صرف آپ نے انگلی سے یوں اشارہ کیا، اے رب العالمین اس کو تباہ فرما۔ وہ جو گنڈا موالی تھا جس نے انگلی ڈال کر کان پھاڑا تھا، ہوا میں اڑا اور واپس ایسے پتھر پر پٹک دیا گیا کہ سر پھٹ گیا، جگہ پر مر گیا۔ اب یہ واقعہ میں یہاں بیچ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کا کیا ریلیشن ہے؟ مرید صادق ساتھ میں تھے، کہا حضور آپ تو کہہ رہے تھے آپ اہل اللہ ہیں، آپ مظالم کا جواب نہیں دیتے، بچی کے کان پھٹ جاتے ہی آپ نے تو اس کو ہلاک کر دیا۔ سیدنا غوث گوالیاری نے تاریخی جملہ کہا، میاں یہ ہم سب کیا قیامت تک آنے والے، اپنے اوپر آنے والے مظالم کو تو دیکھ سکتے ہیں، بچوں کی تکلیف کو گوارا کر لینا صرف امام حسین کا کام ہے، صرف اس صبر کے درجے پر وہ صرف کربلا کی داستان میں ہے، باقی کوئی نہیں برداشت کرتا۔ یہ حقیقت ہے میرے عزیزو۔ اولیاء اکرام کی بھی فہرست دیکھ لیں، ان پر جو ظلم ہوئے ہیں سب برداشت کیے گئے، لیکن سامنے اگر کسی باپ کے بچے کو تڑپایا جائے یہ گوارا نہیں ہوتا۔ آج بھی ہماری کیفیت یہ ہے، ہم بخار کو سہ لیں گے، ہم بیماریوں کو سہ لیں گے، لیکن بچہ اگر تھوڑی دیر سردی میں بھی آ جائے ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، ہم اسے سینے سے لگائیں، کبھی ادھر بھاگیں کبھی ادھر بھاگیں، ڈاکٹروں کے چکر لگائیں، بچوں کی تکلیف باپ نہیں دیکھ پاتا۔ اب اس بات کو سن کر کے پھر اندازہ لگاؤ کربلا کے میدان میں اس حسین کا کلیجہ کتنا بڑا تھا، جنہوں نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے، اور وہ بھی ٹکڑے ہو چکی لاش، جس کے ٹکڑے ہو چکے تھے، اور اپنے سگے بھتیجے امام قاسم کی لاش جس پر گھوڑے دوڑ چکے ہیں، اور پھر اس پر طرفہ یہ کہ 6 ماہ کے چھوٹے بچے کو جب ان کے ہاتھ میں موجود پانی کی طلب لے کر آنے پر گلے پر تیر چلا دیا جائے، بچہ جب ہاتھوں میں خون میں لت پت ہو، اس منظر کو دیکھ کر دنیا کی کون سی ہستی ہے جو برداشت کر پائے؟ اپنے سگے بھائی کو کٹتے ہوئے ہاتھ دیکھا، عباس علمبردار کو، اور اس کے بعد ان کے سینے پر نیزہ مار کر جب یزیدیوں نے شہید کیا، تب تک میں نے دیکھا ہے تاریخ میں امام حسین نے صرف اتنی بات کہی، جن کی عمر 60 سال کے قریب ہو چکی ہے، 60 سال کی عمر کے قریب رب العالمین کی بارگاہ میں صرف اتنا کہا، الآن انکسر ظہری، اے اللہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، تیرے علاوہ کس سے شکایت کروں، تیرے علاوہ کس سے میں شکایت کروں؟ عزیزان گرامی وقار، اس پورے میدان کربلا میں ایک اہم میسج یہی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چیزوں کو جب برداشت نہیں کر پاتے تو بڑی چیزوں کا مقابلہ کیا کر سکیں گے؟ برداشت کی طاقت بھی بڑھانا بہت ضروری ہے۔ اولیاء اکرام کی سیرت میں اگر دیکھیں گے آپ، تصوف میں ایک باب ہے، وہ خلافت اس وقت تک دیتے نہیں تھے جب تک مرید کو پیاس برداشت کرنے کی طاقت نہ آ جائے، بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہ آ جائے، اور لوگوں کے مظالم سہنے کی طاقت نہ آ جائے، تب تک مارے راہ متحرہ میں تو باضابطہ اس پر تربیت دی جاتی تھی۔ خاص طور پر
مچھلی کھلا کر رات میں یوں ہی دروازہ بند کر کے سلا دیا جاتا, صبح تک وہ بندہ تڑپتا رہتا, پانی نہیں دیتے. اور اگر کوئی بہت زیادہ اتاولا ہو جاتا کہ پانی نہیں, تو اس کو بھیج دیا جاتا, جا تو یہاں کی خلافت لینے کا اہل نہیں ہے. برداشت کی طاقت پیدا کرنا مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہی کربلا کے میدان میں ہمیں ایک بہت بڑا عظیم پیغام ملا ہے. مرد تو مرد ہے. ایک دانشور نے بہت اچھی بات لکھی ہے, کربلا میں موتیں تو ہوئیں, حسین اعظم کی موت, شہادت, علی اکبر کی شہادت, امام قاسم کی شہادت, سب کی ایک بار ہوئی, لیکن اس میدان میں سب سے بڑا جگر رکھنے والی کوئی شخصیت ہے تو سیدہ زینب ہے, جو پورے میدان کو دیکھتی بھی رہی. ان کے بچے بھی سامنے شہید ہوئے, بھائی شہید ہوا ہے, بھتیجے بھانجے سب شہید ہوئے. اور اس کے بعد جو حالات ہوتے ہیں, سب کی موت کے بعد جب ان کو بندی بنا کر, قیدی بنا کر دمشق تک لے جایا جا رہا, زنجیر باندھ کر کے, رسول اللہ کی وہ شہزادی نے کتنا سہا ہوگا. یزید کے دربار میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے اندر جتنا تھا سب نکال دیا. آج 1400 سال ہو گئے سیدہ زینب کا دیا ہوا خطبہ جو دمشق کی جامع مسجد میں یا یزید کے دربار میں آج تک حرف بحرف سلامت ہے. لوگ آج اس کو پڑھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. سیدہ زینب نے جو خطبہ دیا تھا, ایک ہی جملہ اگر میں بتاؤں میرے عزیزو, سیدہ زینب نے کہا تھا, دنیا کی ہر ماں اپنے بیٹے پر روتی ہے اگر بیٹا انتقال ہو جائے, ہر بہن اپنے بھائی کی موت پر روتی ہے, ہر پھوپھی اپنے بھتیجے کی موت پر روتی ہے, لیکن زینب کے لیے یہ تلاش کرنا ہی مشکل ہے وہ روئے تو کس پر روئے, بھائی پر کہ بیٹے پر کہ بھتیجے پر کہ بھانجے پر, سب کی لاشیں ایک ساتھ ہیں. عزیزان گرامی وقار, کربلا کے اس میدان میں بہت عظیم پیغامات دنیا کو ملے ہیں. آپ سن ہی رہے ہیں اور ہر سال سنتے رہتے ہیں. اس کا خلاصہ صرف اتنا ہی ہے کہ اپنے دلوں کو جوان رکھو, بیدار رکھو, سہنے کی طاقت بھی, اور اس کے علاوہ ایک بات اور کہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا, اللہ تعالیٰ کی مدد آ ہی جاتی ہے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ ظلم سہتے ہوئے تم خاموش رہ جاؤ, نہیں, مار برداشت کی جا سکتی ہے, پھانسی برداشت کی جا سکتی ہے, لیکن زبانی خاموش نہیں رہا جا سکتا. حق بات موت تک کہی جانی چاہیے. یہ پیغام ہے. اس کا کوئی الٹا میسج یہ نہ لے لے. سہنے کی طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے سہتا رہے, بلکہ اس پر تو ظالموں کو خوشی ہے کہ ہم نے مارا, دیکھو چپ ہو گیا. نہیں, سہنے کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ تم ظلم تو سہ لو, شکایت اس سے نہیں, بلکہ جس بات پر تمہیں ظلم دیا جا رہا ہے وہ اسلام کی حقانیت پر 1000 کوڑے لگ جائیں, لیکن تمہیں اس بات پر قائم رہنا ضروری ہے. آج جیسے موب لنچنگ کے حالات آ گئے, نوجوانوں کو باندھ کر کے مار کر کے ان سے کہا گیا کہ ان کا نام لو, ان کا نام لو, یہ حالات سے ظلم تو ہو ہی گیا. ان بچوں نے سہ لیا, مرنا تو ویسے بھی تھا, لیکن کسی اور کا نام لے کر کے کیوں اللہ اکبر کہہ کر جائے تو اس پر عظیم شہادت کا ثواب بھی ہے, بلکہ ان شہیدوں کو مولا حسین کی پڑوسی ہونے کا شرف حاصل ہوگا. ان حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے میں صرف آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھروں میں دین اسلام کو پسند کرو. امام حسین کی آخری وصیت جو اپنی بیٹی کے لیے تھی, وہ ہر باپ اپنی بیٹی کو آج وصیت کر کے جائے, ہر باپ اپنی بیٹی کو وصیت کر کے جائے. سیدہ سکینہ جو 9 سال کی تھی, اور امام حسین جب کربلا کے میدان میں آخری مرتبہ جا رہے تھے تو اپنی بیٹی کو یہ کہا تھا کہ بیٹی جو کچھ بھی ہو جائے, حالات جتنے بھی بدل جائیں, تم رسول اللہ کے خاندان سے ہو, اپنے پردے کی حفاظت کرنا, اپنے حجاب کی حفاظت کرنا. یہی بات تو ہے. دمشق کے بازار میں جب امام حسین کا سر لے کر جا رہے تھے نا, سب بھیڑ لگی تھی لوگوں کی دیکھنے کی. حضرت سکینہ اور دوسری عورتیں بھی پیچھے تھیں. ایک صحابی رسول اس زمانے میں 80 سال کے ہو چکے تھے, وہ آئے, انہوں نے یہ لٹا ہوا قافلہ دیکھا تو رو پڑے, اور قریب آئے. سیدہ بی بی سکینہ چھوٹی سی تھی, کہا بیٹی تم کس کی بیٹی ہو؟ لڑکی نے کہا
یہ جو سر جھا رہا ہے میں اسی کی بیٹی ہوں. وہ صحابی پھوٹ پھوٹ کر روئے. کہا اے بچی میں برسوں سے ملک شام میں ہوں, میں رسول اللہ کا صحابی ہوں, اس گردن کو چومتے ہوئے دیکھا ہے میں نے رسول اللہ کو, جس کو آج ان کی امت نیزے پر لے جا رہی ہے. اے میری بچی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ, میں یہیں کا رہنے والا ہوں. اس بچی نے 9 سال کی عمر میں, جبکہ قافلہ لٹا ہوا جا رہا ہے, کہا کہ پہلی بات تو اس دیار غریب میں ہم سے کوئی پوچھنے والا تو آیا, اور اگر آپ پوچھتے ہیں ہماری کوئی حاجت ہے, یہ بھوکا قافلہ تھا, یہ پیاسا قافلہ تھا. تڑپ کر کہتی کہ کھانا پانی تو لے آؤ. کمال ہے. سیدہ سکینہ نے کہا بابا جان آپ اگر ہماری حاجت پوچھنے آئیں تو صرف اتنا کر دیں کہ یہ جو سر لے کر کے جا رہے ہیں ان کو تھوڑا آگے بڑھا دیں, ہمارے قافلے سے آگے بڑھا دیں. کہا بچی ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ سر حسین کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی بھیڑ آ رہی ہے, اور سر دیکھنے کے چکر میں ہمارے پردے کی حفاظت نہیں ہو رہی. بابا کا سر آگے لے جاؤ. یہ ہے پیغام حسین, اپنے گھر میں اسلام کو پسند کرنا, اور ان کی شہزادیوں نے دنیا کو دکھایا ہے. باپ کا سر لے جانے کے وقت بھی اگر انہوں نے کسی چیز کا خیال کیا ہے تو رسول اللہ کی شریعت کا خیال کیا ہے. یہاں ہمارے گھر میں نارمل بھی کسی کی موت ہو جائے تو عورتیں تو بے پردہ باہر نکل آئیں گے, نہ ان کے سروں کے دوپٹوں کا خیال ہے. یہ ماتھا پیٹنا سینٹنا پیٹنا, ان کو تو کوئی ہوش و حواس نہیں رہتا. چاہے جیسی حالات آ جائیں, پیغام حسین یہی ہے. آخری کربلا کے میدان کا میسج اپنی بیٹی کے لیے یہی تھا کہ بیٹی حالات جتنے بھی بدل جائیں تم اپنے پردے کی حفاظت رکھنا, اپنے حجاب کی حفاظت کرنا. کیوں پیغام نہ دیتے حسین؟ اس لیے کہ اس گود میں پلا ہوا حسین ہے جو فاطمہ کا لاڈلا, جس کو کسی آنچل نے, جس کے آنچل نے آج تک نہ دیکھا مہر و ماہ نے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا چاند و سورج نے جس کے آنچل کو نہ دیکھا ہو, اس ردائے عفت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ ظاہرہ, اس جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اس حسین اعظم کا پیغام کیوں نہیں ہوتا؟ ماں کو دیکھا تھا, ماں کی وصیت کو بھی سنا تھا کہ رات کے وقت جنازہ لے جائے, کوئی جنازے کو بھی دیکھنے نہ پائے. عزیزان گرامی وقار, یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بدلو, اپنے گھروں میں اسلام پسند کرو. یہ نہیں کہ اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد ہم نعرے لگائیں اور اپنی بیوی پر بھی اسلام پسند نہیں, اپنی بیٹیوں پر اسلام پسند نہیں, اپنے گھر کی بچیوں پر اسلام پسند نہیں, ان کو ننگا گھمانا تمہیں شوق ہو, پھر کون سی اسلام زندہ باد کے نعرے ہیں؟ پہلے اپنے گھروں سے اس کی شروعات ہو. تو میں سمجھتا ہوں کربلا کا پیغام ہر گھر میں پہنچ گیا. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قدیر و جبار خدا ہمارے گھروں میں حسین اعظم کی محبت میں پلنے والے جوان پیدا فرما. ہماری بچیوں کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی کنیزوں میں شامل فرما. قیامت کے دن اہل بیت نبوت اور رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر عطا فرما. لمحے نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے لمحے میں خطا ہو جاتی ہے اور اس کی سزا صدیوں تک رہتی ہے. اسی لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سے ہونے والی غلطیوں کا تعلق کس بات سے ہے. اپنی ذات سے ہے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے, لیکن کسی اور کی ذات سے ہے پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ذات کون ہے. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کربلا کے واقعات کے بعد صدیاں گزر گئیں, لیکن اس ظالم حکومت یزید کی حکومت پر اب تک لعنت کی جا رہی ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا. حالانکہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو بہت مختصر سی حکومت کرنے والا ہے شخص, یعنی صرف اس کو 3 سال ملے. حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد تخت پر بیٹھا اور 3 سال تک حکومت کیا, اس کے بعد بہت سخت بیماری کے عالم میں مر گیا. تو یزید کا دور حکومت صرف 3 سال ہے, لیکن ان 3 سالوں کے اندر
جو سب سے ہولناک حادثہ پیش آیا ہے وہ کربلا کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یزید کربلا میں حاضر بھی نہیں تھا، کربلا میں گیا نہیں ہے، لیکن سارا الزام اس کے سر پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی منشا سے ہوا تھا، اس کے حکم پر ہوا تھا۔ اب اس بات کا اندازہ کیجئے کہ ہم سے ہونے والی کوئی بھی غلطی اگر کسی ایسی ذات سے ہے جو اللہ کا محبوب ہے تو پھر یہ غلطی بھلائی نہیں جاتی، قیامت تک یاد رکھی جاتی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ اگر تمہاری کوئی زیادتی ہو گئی تو یہ بھلایا نہیں جائے گا، ہمیشہ تم ملعون کہلائے جاؤ گے۔ اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھا جائے۔ اللہ کے ولیوں سے جو جنگ لیتا ہے، حدیث قدسی میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے، اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی، رب تعالیٰ فرماتا میں اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میرے ساتھ اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ سے جنگ کرنے کا کون یہاں پر کس کی جرأت ہے اور کس کی جسارت ہے؟ تو جو اللہ والوں سے جنگ کر لیتا ہے، دشمنی کر لیتا ہے، گویا کہ وہ رب تعالیٰ سے دشمنی کر رہا ہے اور جنگ کر رہا ہے۔ اس کا خاص خمیازہ دیکھا ہم نے۔ جن جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنیاں کی ہیں وہ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہیں، آج تک اس کے غضب کا شکار ہیں۔ کسی بھی قوم کے اندر پوری دنیا گھوم کر کے آئیں، یزید کو، یزید کی ذریت کو یا اس کے کاموں کو اچھا کہنے والی کوئی بڑی جماعت آپ کو نہیں ملے گی۔ اکا دکا کوئی ایسا گمراہ شخص ہو، بد دین ہو، بد عقیدہ ہو تو اس کی بات الگ، لیکن اتنی 14 صدیوں کے اندر ہزاروں ائمہ اکرام آئے، ہزاروں علماء اعظام آئے، لاکھوں کی تعداد میں صالحین آئے، کسی نے بھی اس کے کاموں کو اچھا کبھی نہیں بتایا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے میرے عزیزو، اس نے زندگی میں کبھی کچھ اچھے کام کیے ہوں گے لیکن اس کا فرق نہیں پڑتا، برائی غالب آ جاتی ہے، اور وہ بھی برائی ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کا اور ان کے خاندان والوں کا اس طرح سے قتل کر دینا کہ جس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا ہے۔ اب ان کے بعد حالات کیا ہوئے، جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا 10 مجالس محرم میں کہ ما بعد کربلا کیا ہوا تھا، کربلا کے بعد کے حالات کیا ہیں۔ کربلا کی جنگ ختم ہوتی ہے حضرت امام حسین کی شہادت پر، جب آپ کا سر مبارک الگ کر دیا گیا تو یہ جنگ ختم ہو گئی۔ جشن منایا یزیدیوں نے، تقریباً 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں کئی مرے بھی تھے، لیکن جلد بازی میں سارے جتنے بھی شہداء تھے سب کو ادھر ادھر بکھیر دیا گیا، لیکن چند سروں کو انہوں نے جمع کیا، خاص طور پر مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر، کیونکہ دلیل کے طور پر انہیں یہ لے کر کے جانا تھا یزید کے دربار میں کہ دکھایا جائے کہ ہماری جنگ بھی ہوئی اور ہم نے کاٹ بھی دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ کبھی کبھار انسان حیوانیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا گرتا ہے کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے۔ اسی لیے امام غزالی کی وہ بات یاد رکھو کہ انسان کی 3 قسمیں ہیں، کبھی افضل ہو جائے تو فرشتوں سے بھی افضل بنتا ہے، اور کبھی نیچے گر جائے تو یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ جانور اپنی برادریوں میں سے کسی کا ایسا بہشکار یا ایسا قتل نہیں کرتے جیسا انسان انسانیت کا کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو بہرحال جس نبی کا کلمہ پڑھتی تھی یہ جماعت، اس نبی کے اس نواسے کو جس کو رسول اللہ بے حد محبت کرتے تھے اور جس کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، اس کو کاٹ کر کے لے جا رہے ہیں، سر بھی لے کر کے جا رہے ہیں ساتھ میں۔ اور جب کربلا سے نکل کر کے یہ سب سے پہلے آئے تھے کوفہ کی سرزمین، یہیں تو امام حسین کو بلایا گیا تھا کہ آپ آ جائیے، یہاں سے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا جائے گا۔ اسی کوفہ میں امام حسین کا سر لایا گیا تھا۔ کوفہ والوں پر اہل بیت اطہار کی طرف سے ایک غضب بھی ہے، اور آج دنیا میں دھوکے کے نام سے اگر کوئی چیز جانی جاتی ہے تو کوفہ، کسی کو اگر کہہ دیا جائے کہ کوفی ہے
تو ایک محاورہ ہے، مثل بن گئی ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ دھوکے میں مشہور ہو گئے ہیں، بہت مشہور ہو گئے۔ تو کوفہ میں جب سر لایا گیا تو لوگوں کا ایک تانتا بند گیا دیکھنے کے لیے، اور عبید اللہ بن زیاد جو وہاں کا گورنر تھا اس کے پاس سر رکھا گیا، تو اس نے اس کی بے حرمتی بھی کی، کہا حسین اگر تم یہاں نہ آتے تو تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اس وقت مسجد میں ایک بوڑھے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، عبید اللہ بن زیاد امام حسین کو کیا کہہ رہا تھا کہ ختم ہو گیا جھوٹا شخص بھی اور جھوٹے کا بیٹا بھی، نعوذ باللہ۔ یہ سیدنا مولا علی کو بھی گالی تھی اور امام حسین کو بھی گالی تھی۔ صحابی رسول کو برداشت نہ ہوا، 80 سال کی عمر کے تھے، مسجد میں کھڑے ہو گئے، کہا وہ ابن مرجانہ، اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا، اس کے باپ سے لوگ جب کسی کو عربی میں گالی دی جاتی تھی تو ماں کا نام لے کر کے کہتے کہ باپ کا پتہ ہی نہیں۔ وہ ابن مرجانہ کہ تو جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اس روئے زمین میں سب سے اعلیٰ، اس کا باپ سب سے اعلیٰ اور اس کا نانا سب سے اعلیٰ ہے جس حسین کے بارے میں تو کہہ رہا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اے کوفہ والو، یہ عبید اللہ بن زیاد کذاب ہے، دجال ہے اور دجال کا بیٹا ہے، کذاب ابن کذاب ہے۔ انہوں نے اپنا حق ادا کیا، بھری محفل میں بھی حق بات کھڑے ہو کر کہہ دینا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس بوڑھے صحابی کو اسی مجلس میں قتل کروا دیا، 80 سال کی عمر کے تھے۔ دیکھیں ہر زمانے میں حق بات کو ایکسیپٹ کرنے والے اور بڑھ چڑھ کر اعلان کرنے والے موجود رہیں گے، بزدل چاہے جتنے بھی بن جائیں، لیکن کوئی نہ کوئی مجلس میں رہے گا، کیونکہ اللہ کا دین ہے اور صبح قیامت تک اللہ حق بولنے والوں کو زندہ رکھے گا۔ پھر اس کے بعد یہ سر امام حسین کا دمشق لایا گیا جو ملک شام کی راجدھانی ہے۔ دمشق میں یزید کا تخت خلافت تھا، وہاں پہلے ہی سے لوگوں میں اعلان ہو گیا تھا کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی اس میں لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، امام حسین کو، ان کے سر کو اور ان کے خاندان کی بیویوں کو اور ان کے بیٹوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جو بیمار تھے کربلا میں، وہ جنگ میں میدان میں نہیں اترے، بیماری کی عالم میں ویسی رہے، اور وہ بھی چل کر کے دمشق پہنچے۔ وہاں پر بتایا گیا ہے دمشق شہر میں تاشے بج رہے تھے، ڈھول بج رہے تھے، باجے بج رہے تھے، امام حسین کا سر آ رہا ہے تو ایک جلوس کی شکل تھی، لوگ اپنی اپنی برآمدوں میں آ کر چھتوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ یہ جلوس آ رہا ہے۔ اس عجیب حال ہے کہ شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے کہ عجیب امت ہے، قتل کیا شبیر کا وہ بھی نعرے تکبیر کے ساتھ، یعنی ایک طرف اللہ اکبر کہنے والے ہی ہیں اور اسی رب ذوالجلال کے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا قتل کر رہی ہے امت، اور پھر اس کے بعد اس کو گھما بھی رہی ہے۔ جب لایا گیا دمشق تو یہ حالات تھے کہ باجے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، تاشے بج رہے ہیں، اور یزید کے دربار میں یہ لٹا ہوا قافلہ جب پہنچا تو یزید نے مگرمچھ کے آنسو بہائے اور کہا حسین اگر تم بغاوت نہ کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے، اور اگر میرے سامنے آ جاتے تو میں قتل کا حکم نہیں دیتا۔ یہ سب حالات لکھے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو ایک بات ہے میں یہاں پر کلیئر کر دیتا ہوں، بعض ایسے لوگ ہیں جو تحقیقات کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یزید تو افسوس کر رہا تھا امام حسین کے قتل پر، وہ راضی نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ قتل ہو جانے کے بعد آنسو بہانا اور راضی نہ ہونے کا ڈھونگ کرنا یہ بات الگ ہے۔ اگر یزید حقیقت میں راضی نہیں تھا تو امام حسین کے قتل کے سلسلے میں جتنے کوفہ میں گئے تھے ان کو پکڑ کر سزا بھی تو دے سکتا تھا، لیکن سزا کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف تم رو کر کے لوگوں کو بتا رہے ہو کہ میں اس سے راضی نہیں تھا، اگر تم راضی نہیں تھے تو عبید اللہ بن زیاد، عمرو بن سعد، شمر، خولی، یہ جن لوگوں نے مولا حسین کے ساتھ ظلم کیا اور ان کے بچوں کو مارا ہے، یزید بھرے دربار میں بلا کر کہتا کہ انہوں نے میری رضا کے خلاف کام کیا ہے، رسول اللہ کے بیٹے کا قتل کیا، لہٰذا ان کا قتل ہوگا۔
کہیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ڈھونگ رچانا یہ ایسا ہی ہے میرے عزیزو کہ صرف اتنا بیان دے دینا کہ ہمیں کھیت ہے، ہمیں افسوس ہے۔ یہ تو پولیٹیشین جیسے آج بھی کرتے ہیں، سیاسی لوگ، قتل ہو جائے پورا کا پورا گاؤں جل جائے، اور اس کے بعد تم ایک اسٹیٹمنٹ دے دو کہ ہمیں کھیت ہے، ہمیں افسوس ہے اس بات کا۔ تو کیا اتنا کہہ دینے سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی؟ اسی لیے میں نے تقریر کی شروع میں ہی کہا، لمحے نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ کبھی ایک لمحہ خطا ہو جاتی ہے اور اس کی سزا قیامت تک قائم رہتی ہے۔ یہی یزید نے کیا۔ 3 سالہ دور تھا اس کا، صرف تاریخ میں موجود ہے، اس کی حکومت صرف 3 سال چلی، لیکن ان 3 سالوں کے اندر جو اس نے ہولناک یہ حادثہ کیا ہے، تو اس کی مذمت اور اس کی وجہ سے اس پر لعنت یہ صدیوں تک جاری رہے گی۔ امام حسین کا سر مبارک جب آیا وہاں پر تو عجیب حالات تھے۔ کچھ صحابہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ روایت بھی بیان کی ہے۔ دمشق کے دربار میں جب امام حسین کا سر لایا گیا، اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک خطبہ دیا تھا وہاں یزید کے دربار میں، پردے میں تھیں لیکن انہوں نے حالات بیان کیے تھے۔ وہ کرب ہے، وہ درد ہے ان کے خطبے میں، انہوں نے جھنجھوڑ رکھا تھا، حتیٰ کہ جو یزیدی دربار میں کھڑے تھے وہ بے اختیار رونے لگ گئے تھے۔ چاہے جیسا بھی پتھر دل ہو لیکن پگھل گیا تھا۔ تو یزید نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں پر حالات خراب نہ ہو جائیں، اس نے یہ سارا نظام بند کروا دیا، لوگوں کو باہر کروا دیا۔ تو امام حسین کے سر کو بار بار وہ چھڑی لگا کر بات کرتا تھا، اور اس کے بعد تاریخ میں یہ موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک، اس میں روایات میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ لایا گیا، بعض میں شہر عسقلان میں رکھا گیا جو ملک شام کا ایک علاقہ ہے، تہخانے میں رکھا گیا تھا، اور تقریباً 450 سال کے بعد وہاں سے مصر لایا گیا قاہرہ میں۔ قاہرہ میں آج بھی امام حسین کا سر مبارک دفن ہے۔ جو وہاں کی تحقیقات ہیں وہ جہاں پر بھی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ جہاں ہیں زندہ ہیں، شہید ہیں۔ اب جب مدینے یہ قافلہ آیا تو بڑا غمگین ماحول تھا پورے مدینے کا۔ مدینے والوں کو پہلے سے خبر تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں، حضور کی بیوی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنسو کس بات کے؟ کہا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ میرے اس لخت جگر فاطمہ کے بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، مار ڈالے گی۔ مجھے اس بات کا قلق ہے، دکھ ہے، اور جبرائیل نے ایک شیشی میں مجھے مٹی لا کر کے دی، وہ اس کربلا کے میدان کی، اور وہ حضرت ام سلمہ کو دے دیا۔ حضور نے کہا کہ یہ شیشی سنبھال کر کے رکھنا، جس دن دیکھنا کہ اس کی مٹی لال ہو گئی تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھیں، باحیات تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ شیشی میں نے رکھی تھی، اور جس دن یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا اس دن انہوں نے خواب بھی دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرد و غبار جھاڑتے ہوئے، اپنے لباس کو جھٹکتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے حضور کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سے لمبے سفر سے آپ تشریف لا رہے ہیں کہ گرد و غبار آپ جھاڑتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، میری امت کے اشقیاء نے میرے بیٹے کو اور میرے خاندان کو کاٹ دیا، قتل کر دیا کربلا کے میدان میں۔ ان کی سب کی لاشیں میں جمع کرتا کرتا سب کو دیکھتا ہوا وہاں سے آ رہا ہوں، کربلا کے میدان سے تھکا ہوا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی، یہ خواب دیکھی تھی رات کو۔ صبح وہ جلدی اٹھتی ہیں، یہ عاشورہ کا دن تھا، وہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے جا کر اس شیشی کو یاد کرتی ہوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زندگی میں دیا تھا،
وہ ویسی سنبھالی رکھی ہوئی تھی، جا کر دیکھا تو اس شیشی کے اندر مٹی نہیں پورا خون جمع تھا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے مدینے والوں کو اسی دن اطلاع دے دی کہ اے اہل مدینہ، رسول اللہ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس وقت کوئی ٹیلی گرام نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی تیز خبریں لانے والا انٹرنیٹ یا موبائل یا فون کا سسٹم تھا، مواصلات تو نہیں تھے۔ خبریں جو آتی تھی کوئی قاصد خبر لے کر کے آتا تب پتہ چلتا، وہ بھی خبریں کبھی 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد پہنچتی تھی، لیکن مدینے والوں کو اسی دن خبر پہنچ گئی تھی کہ امام حسین کا قتل ہو گیا۔ یہ حضرت ام سلمہ نے خبر دی تھی۔ مدینے والوں نے آ کر کے پوچھا کہ یہ حالات ایسے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس دن سے لے کر ہر دن مدینے والے انتظار میں رہتے کہ رسول اللہ کا یہ خاندان اہل بیت کب یہ واپس مدینے آئیں گے۔ تو ملک شام سے وہ لوگ واپس جب مدینے آ رہے تھے تو پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا، پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا، اور وہاں پر جو بچی ہوئی عورتیں تھیں، سیدہ زینب اور امام حسین شہید کربلا کی 2 بیویاں جو بیوہ ہو گئیں، اور امام زین العابدین اور امام حسن کے 2 بیٹے، چھوٹا سا ایک قافلہ واپس مدینے آ رہا تھا۔ تو مدینے والے کہتے ہیں جیسے ہی وہ قافلہ مدینے کے اندر آیا تو لوگوں کی ایسی چیخیں بلند ہو گئیں، لوگ دیکھتے رہ گئے، کیونکہ رسول اللہ کے گھر کے کچھ افراد مدینے میں ابھی بھی موجود تھے۔ حضرت بی بی صغرا اور امام حسین کی اور ایک بیوی یہاں پر موجود تھی۔ سب انتظار کرتے رہ گئے، اور جیسے ہی یہ لٹا ہوا قافلہ آیا تو مدینے والے کہتے ہیں ایک وہ دن تھا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس دن مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا، اور دوسرا یہ دن تھا جب امام حسین کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا تھا تو مدینہ سب سے زیادہ رویا تھا۔ امام زین العابدین بیمار سجاد جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے سیدھے روضہ رسول پر حاضر ہوئے، اپنے اس قافلے کو لے کر روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ امام زین العابدین کربلا کی پوری داستان رسول اللہ کو سنا رہے تھے کھڑے ہو کر، کہہ رہے تھے یا اللہ کے رسول، نبی محترم، نبی محتشم، آپ کے اس لاڈلے نواسے کو جو آپ کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کرتا تھا، آپ کا وہ لاڈلا نواسا جو آپ سجدے میں جائیں تو پیٹھ پر سوار ہو جاتا تھا، اس لاڈلے نواسے کو اشقیاء کی جماعت نے بغیر پانی دیے، بغیر کھانا دیے ذبح کر دیا۔ یا اللہ کے رسول، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کے اہل بیت اطہار میں سے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی انہوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا۔ آپ کے گھر کے ہر جوان بچے کو گھوڑوں پر سے دوڑا کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کر دی۔ جب امام زین العابدین رو رو کر کے یہ بیان کرتے تو مدینہ، جتنے لوگ تھے مدینے کے وہاں موجود، سب چیخیں بلند ہو گئی۔ کئی لوگ تو وہاں غش کھا کر گر گئے تھے اس غم کی داستان پر۔ اس کے بعد امام زین العابدین جب تک زندہ رہے کبھی ان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے کہ وہ حالات ہو گئے ختم، اب تو آپ معمول کے حالات پر آ جائیں۔ آپ یہی فرماتے کہ جس کے سامنے اس کے گھر کے سارے افراد کو 3 دن کی پیاس اور بھوک کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، اور تم اس شخص سے ہنسنے کی امید رکھتے ہو، اس سے مسکرانے کی امید رکھتے ہو۔ امام زین العابدین کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ کبھی وہ کسی قصاب کی دکان کے پاس سے گزرتے تو روتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قصاب دکانوں پر جیسی امام زین العابدین آتے گوشت پر چادر اڑا دیتے تھے، اور لوگ یہ کہتے کہ وہ کچا گوشت دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں کہ میرے گھر کے خاندان کے سارے افراد کا گوشت اسی طرح سے بکھرا ہوا تھا۔ وہ کسی ذبح کرتے ہوئے جانور کو دیکھتے تو رو پڑتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، اور یہی کہتے کہ لوگ تو جانوروں کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں، میرے باپ کو لوگوں نے 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا۔
تو ان کے غم کے برابر تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا غم ہی نہیں ہے امام زین العابدین کا۔ لیکن میرے عزیزو، قرآن کی یہ آیت بالکل برحق ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ظالموں کے کام سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ ہر ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا ضرور۔ حالات کروٹ لیتے ہیں۔ یزید کا دور حکومت ختم ہو گیا، اس کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ تخت نشین ہوا۔ 6 مہینے صرف خلافت چلی، اس کے بعد یہ خاندان کی وراثت ہی ختم ہو گئی۔ معاویہ کے بعد، یعنی یزید کا بیٹا جو معاویہ تھا، اس کے بعد پھر اس خاندان میں خلافت ہی ختم ہو گئی۔ مروان کی حکومت چلی، مروان کے بیٹوں کی حکومت چلی۔ لیکن اس اثنا میں ایک شخص مختار ثقفی نام سے کوفہ کی سرزمین سے ابھرتا ہوا ایک نوجوان نکلا۔ وہ اہل بیت کا جانثار تھا، محب تھا، چاہنے والا تھا۔ وہ کوفہ کی ساری طاقت و قوت کو اس نے جمع کر لیا، اور اسی دن سے اس نے طے کیا کہ رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ جو ہوا ہے میں اس کا بدلہ لے کر کے رہوں گا، میں کفارہ ادا کروں گا۔ تھا تو کوفہ کا رہنے والا، اور اس نے اپنی پوری مجتمع طاقت کو لے کر وہاں کی سارے لوگوں کو جمع کر لیا۔ اس کے بعد پھر ایک بعد دیگرے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اور جو تاریخ ہے میرے عزیزو، اس نے پیچھا کیا سب سے پہلے اس شمر کا جس نے امام حسین کی گردن الگ کی تھی۔ اور ایک لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً یہ بتاتا ہوں۔ وہ شمر چھپتا چھپاتا کوفہ چھوڑ دیا، جا کر کے ایک کھیتی میں رہنے لگا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے بھی چھپ کر کے کسی کسان کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن مختار ثقفی نے قسم کھا لی تھی کہ ہر اس شخص کو میں قتل کروں گا جو کوفہ سے نکل کر کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابل میں گیا تھا، اور جتنے گئے ہوئے تھے ان کو چن چن کر کے وہ قتل کرتا گیا، مارتا گیا۔ اور اس کے بعد پھر شمر مل گیا، اس کو اس نے اتنی بری طرح سے قتل کیا کہ اس کے ٹکڑے بکھیر دیے، اور اس کے بعد کتوں کو کے سامنے اس کے ٹکڑوں کو ڈال دیا جو امام حسین کا قاتل تھا۔ پھر خولی بن یزید تھا ایک شخص، اور ایک شخص تھا جو امام حسین کے جسم اقدس پر پیر رکھ کر کے ان کو گرایا تھا۔ وہ تو پہلے ہی مر گیا۔ تو مختار ثقفی نے کہا کسی بھی کوفی کو مرنے کا بھی حق نہیں ہے بغیر سزا لیے ہوئے۔ اس نے اس کی قبر کھدوا دی، اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلوا دیا، کہا یہ عبرت ہے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا، اس کی جنگ ہو گئی ابراہیم ایک اور گورنر بصرہ کے گورنر کے ساتھ، اور وہ حاوی ہو گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کی فوج ماری گئی۔ پھر عبید اللہ بن زیاد گرفتار ہو کر کے آیا تو مختار ثقفی گیا اور کہا کہ یہ شخص میرے حوالے کرو۔ یہی ہے پورے کربلا کی داستان کا اصل مجرم۔ کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا، امام مسلم کو قتل کیا، ہانی بن عروہ کو قتل کیا، اور اسی نے بھیجا تھا کربلا میں۔ پھر عبید اللہ بن زیاد کو اس نے گرفتار کر کے چوراہے پر کھڑا کیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی حشر ہوا میرے عزیزو، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ موت مانگتا تھا لیکن کوئی اس کو وہاں پر مکمل قتل کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور مختار ثقفی اس کی انگلی کاٹتا اور اس کے بعد کہتا کہ درد کیسا لگتا ہے۔ کبھی اس کا کان کاٹتا اور کہتا درد کیسا لگتا ہے۔ تو نے رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا، آج تیری انگلی کٹنے پر تو گوارا نہیں کر پاتا، برداشت نہیں کر پاتا۔ اس حسین ابن علی نے کیسے گوارا کیا ہوگا جب 6 مہینے کے بچے کی گردن میں تم نے تیر ڈال دیا تھا۔ کئی دنوں کی اس مشقت کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو بھی قتل کر دیا گیا، ختم ہو گئے، اور جتنے گئے ہوئے تھے عمرو بن سعد سب مارے گئے، ایک بھی نہیں بچا۔ یہاں تک کہ یہ سلسلہ تقریباً 3 یا 4 سال تک چلا۔ مختار ثقفی کو جتنے لوگوں کی لسٹ تھی اس نے ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسی لیے یہ تاریخ میں بات رقم ہے
کہ کربلا کے میدان میں جتنے بھی مقابل میں آئے تھے، عبید اللہ بن زیاد کی اگوائی میں آنے والی یہ پوری جماعت 22,000 کی، ان میں سے ایک شخص بھی نہیں بچا، اور تاریخ میں ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے ان میں سے کسی ایک کی نسل بھی نہیں چلی، کسی ایک کی نسل بھی نہیں چلی۔ اب یہاں دیکھیے تاریخ کا کیسا عجیب منظر ہے، 22,000 ختم ہو گئے 4 سال کے اندر اور نسل بھی نہیں چلی، اور امام حسین کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن نسل 14 صدیوں سے اب بھی چل رہی ہے، اب بھی چل رہی ہے۔ حسینی سادات ہر جگہ موجود ہیں میرے عزیزو۔ اسی لیے میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے، اور جب اللہ انتقام لیتا ہے تو پھر تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے ہونے والی خطائیں، غلطیاں، اگر اس کا تعلق اللہ کی کسی محبوب بندے سے ہے تو پھر قیامت تک تم پر لعنت برسائی جائے گی۔ کبھی ہرگز ایسا کام ہونے نہ پائے کہ تم سے زیادتی ہو گئی ہو اور وہ بھی کسی اللہ والے کے ساتھ، ورنہ اللہ انتقام لے گا، اللہ انتقام لے گا۔ آپ یہ مت سمجھ کر کے چلیں کہ صرف ایک کربلا ہو گیا اور ایک یزید تھا، ایک حسین تھے اور پھر معاملات نہیں، ہر دور میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ کو یہی نصیحت کر رہا ہوں کہ کبھی تمہاری طرف سے کسی ایسی شخصیت کو تکلیف نہ پہنچاؤ جو اللہ والا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہو، ورنہ ہوگا یہ کہ اس کا انتقام اللہ لے گا، اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ایک مشہور بزرگ ہیں، وہ حضرت شیبہ، مجذوب بزرگ تھے، بیٹھے رہتے تھے بازار میں، اور ایک بڑے سیٹھ آدمی نے اپنی بیوی کو شاپنگ کے لیے لایا، اور اس کے بعد وہ اس کی عورت کو عمدہ لباس پہنا کر کے بازار میں چل رہا تھا۔ یہ جو حضرت شیبہ ہیں، بزرگ ہیں، ان کا پیر کیچڑ میں ایسے گر گیا تو کیچڑ اچھل کر کے بیگم کی لباس پر کیچڑ آ گیا، تو سیٹھ کو بڑا غصہ آ گیا کہ میری بیگم کے نئے نئے کپڑے جو ہے نا کیچڑ میں خراب ہو گئے، اور یہ بوڑھا شخص اس نے ایسا کیا، تو آیا زوردار 2 تماچے لگا دیا اس بزرگ کو، حضرت شیبہ کو۔ پاگل دیوانہ کہیں کا، نظر نہیں آتا، کیچڑ میں پیر ڈال دیا، میری بیگم کے مہنگے لباس کو تو نے گندا کر دیا۔ اس بزرگ نے کچھ نہیں کہا، بابا معاف کر دو، غلطی سے میرا قدم گر گیا۔ کہا کیسی غلطی؟ دامن پکڑ کر کے کھینچنے لگا۔ بیگم آئی اور کہا چھوڑ دو، یہ اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں۔ کہا کہاں کا اللہ والا، کیسا اللہ والا؟ اس کو دکھاوا تھا، اس سیٹھ کو اپنی بیگم کے سامنے اپنی پہلوانی دکھانی تھی، مارا توڑا سب کیا، گھر گیا۔ اسی شام کو گھر کے اوپر سیڑھیوں سے اس کا پیر پھسلا، نیچے گرا، اور ایسا گرا کہ سر کا کھوپڑی باہر آ گئی، بھیجا باہر آ گیا، جگہ پر انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، مکافات عمل کیا ہے۔ اس کی بیگم نے ہلہ کرنا شروع کیا کہ یہ معاملہ اسی وجہ سے ہوا، آج اس بزرگ کو اس نے مارا، اسی وجہ سے میرا شوہر آج مر گیا۔ لوگ جمع ہوئے، سب کے پاس یہ عورت یہی کہتی تھی کہ اسی وجہ سے ہوا ہوگا، اسی وجہ سے ہوا ہوگا۔ لوگوں نے کہا چلو ہم پوچھتے ہیں ان سے، کیا آپ نے ایسی بد دعا کر دی اس بندے کو کہ مر ہی گیا بیچارہ؟ تو ایک حلوائی کی دکان پر یہ بیٹھے ہوئے مل گئے، لوگ آئے جو ذمہ دار تھے گاؤں کے، کہا کہ بابا اس نے 2 تھپڑ کیا لگائے، آپ نے اس کو ایسی بد دعا کر دی کہ اس کی تو جان چلی گئی، وہ تو ختم ہی ہو گیا۔ کہا کیسے ہوئے؟ لوگوں نے بتایا سیڑھیوں سے گرا اور نیچے گرا تو بھیجا ہی باہر آ گیا، مر گیا۔ اس بزرگ نے کہا اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم مجھ سے جو حلف لینا چاہو لے لو، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی ہے۔ لوگوں نے کہا لیکن اس کی عورت تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کو آج اس نے مارا تھا 2 تھپڑ اور آپ کی بد دعا سے وہ ہلاک ہو گیا، پھر ایسا کیسے ہو گیا ہے؟ اس بزرگ نے ہنستے ہوئے کہا کہ بیٹا بد دعا تو میں نے نہیں کی، میں تو معاف کر دیا، لیکن دستور ہے دوست کو پہنچی ہوئی تکلیف دوست برداشت نہیں کرتا۔
میں تو معاف کر دیا، میرا دوست جو اللہ ہے وہ گوارا نہیں کرتا اس کے کسی ولی سے تم نے دشمنی کی تو خود فرماتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھیں میرے عزیزو، ہمارے کسی عمل سے اللہ والوں کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھو رسول اللہ کے اہل بیت یہ اللہ والے تھے، امام حسین، تکلیف پہنچی تو آج تک وہ یزیدی ذلیل ہیں اور لعنت کے پھٹکار ان پر برس رہے ہیں اور صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لمحے نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر ہم سب کو ظلم سے کوسوں دور رکھے اور مولا کریم ہمیں اہل بیت کے ساتھ زندگی عطا کرے اور قیامت کے دن اہل بیت کے ساتھ حشر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب